السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ آئیے چلیے شروع کرتے ہیں اس سے دوسروں کا نیکسٹ پارٹ۔ صبح سویرے فارس وجدان کو اسکول یونیفارم میں ملبوس دیکھ کر راہم اپنی جگہ گنگ رہ گیا۔ جس طرح کی ضد اس نے باندھی تھی اسکول نہ جانے کی، اور جس قدر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے حیدر کو تنگ کیا تھا، تو اب اچانک اسکول جانے کا فیصلہ کر کے اس نے حیران کر دیا۔ وہ کچھ دیر تک مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، کسی سائے کی طرح۔ دن رات اس کے ساتھ مسلط رہنے کے باوجود وہ اس کی کسی سوچ کو کسی طور پر پڑھ نہیں پا رہا تھا، نہ ہی اس کے ارادوں کو سمجھ پا رہا تھا۔ ذہن میں ایک ہی لمحے میں بہت کچھ گھوم گیا۔ اسکول کے بہانے وہ کہیں فرار ہونے کا تو نہیں سوچ رہا، یا پھر اسکول کی بلڈنگ سے چھلانگ لگانے کا تہیہ کیا ہو؟ کہیں اسکول میں کوئی مسئلہ کھڑا کر کے اعظم شیرازی کے لیے مسائل تو پیدا نہیں کرنا چاہ رہا؟ تم تو کہتے تھے کبھی اسکول نہیں جاؤ گے، اچانک کیا بدل گیا؟ مجھے لگتا ہے انتقام کے لیے اسکول جانا بہت ضروری ہے۔ راہم کی بولتی صحیح معنوں میں بند ہوئی تھی۔ انتقام کیسا تھا؟ کس نوعیت کا تھا؟ اسے سمجھنے کے لیے مسلسل ایک ہفتے تک اسے فارس کے ساتھ اس کے اسکول جانا پڑا تھا۔ وہ کلاس کے اندر، بریک کے وقت، پلے گراؤنڈ میں، غرض ہر جگہ ایک گارڈ کے روپ میں اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ پورے ایک ہفتے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ فارس وجدان کا فوکس اپنی پڑھائی کے سوا اور کہیں نہیں تھا۔ پورے ہفتے کی بے آرامی کے بعد وہ پرسکون ہو کر سویا۔ دوپہر میں اسکول کی طرف سے کال کی گئی۔ اس نے اس کو کسی لڑکے کا بازو توڑ دیا تھا۔ اس نے بازو نہیں توڑا تھا، صرف ایک سینئر لڑکے کے تنگ کرنے پر اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تھی، اور نتیجتاً وہ اپنے ہی وزن سے الجھ کے سیڑھیوں سے گر کر اپنا بازو توڑوا بیٹھا تھا۔ سینئر لڑکا بضد تھا اسے سیڑھیوں سے جان بوجھ کر اس وقت گرایا گیا جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ لڑکا موٹا تھا اور لمبا تھا، اسے سیڑھیوں سے پکڑ کر گرانا کم از کم فارس کے بس کی بات نہیں تھی۔ راہم نے پوری صورتحال کا تجزیہ کر کے بحث و مباحثے میں موٹے لڑکے کی اماں کو ایسا الجھایا کہ وہ بوکھلا گئیں۔ فیک شہادتوں کے باوجود پرنسپل کو ماننا پڑا کہ غلطی اس لڑکے کی ہی تھی۔ اتنی مشکل سے پورے مسئلے سے جان چھڑا کر وہ اسے گھر لایا، اور پھر جو شروع ہوا تو 10-15 منٹ تک مسلسل برستا گرجتا ہی رہا۔ تم ایک بار واضح طور پر ہمیں بتا دو کہ تم چاہتے کیا ہو، تاکہ ہم تمہارے اعظم شیرازی صاحب کو بتا دیں، اور پھر وہ تمہارا کوئی مستقل حل دیکھیں۔ اس کا کوئی مستقل حل نہیں تھا، وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ راہم کو ہمیشہ سے لگتا تھا جیسے اس کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے، وہ کچھ سوچ رہا ہے، کچھ بن رہا ہے، لیکن کیا؟ اس کا اندازہ کسی صورت ہو نہیں پاتا تھا۔ گن کر چند ایک لفظ ہی تھے جو وہ ادا کرتا تھا۔ میڈ کے کچھ سوالات جس کے بیشتر جواب ہاں یا نہیں پر مشتمل ہوتے تھے۔ اسکول میں بھی کوئی دوست نہ تھے، واپسی پر بھی وہ تقریباً اکیلا ہی ہوتا تھا۔ جیمز اور ولیم نے بھی ایک بار شکوہ کیا تھا وہ ان سے کوئی بات نہیں کرتا۔ ان کے خیال میں ان کے پڑوس میں صرف راہم ہی تھا جو مسٹر پرفیکٹ تھا، جو ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کے بہت بڑے فین تھے۔ مسز گرانٹ البتہ اس کی خاموشی اور لیے دیے سے انداز کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھیں، صرف اس لیے کہ برف ہٹانے میں اس نے ذرا سی مدد کر دی تھی۔ وہ اس کی دیوانی ہو گئی تھیں کہ ایسا کوئی احسان ان پر بیگونیا ہاؤس کے مکینوں کی طرف سے پہلے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ فارس کا احسان تھا کہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ خصوصی کوکیز دینے آتی تھیں، بھاری بھرکم وجود سنبھالے کتنی ہی دیر تک صوفے پر بیٹھی رہتیں، اینک درست کرتی کتاب پڑھے جاتیں۔ فلورا پنجرے میں پھڑ پھڑا رہی ہوتی اور راہم کا طوطا ہیری اس کی آواز میں جواب دے رہا ہوتا۔ دونوں کا ملن کسی صورت ممکن نہ تھا کہ راہم اور مسز گرانٹ کے تعلقات کچھ اچھے نہ تھے۔ وہ بیگونیا ہاؤس میں راہم کو زج کرنے اور مکمل نظر انداز کرنے کے لیے بھی آتی تھیں۔ ایسا ناہنجار پڑوسی کبھی کسی دشمن کو بھی نصیب نہ ہو۔ آتے جاتے اپنے گلاسز کو درست کرتے،
اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ جز بز ہوتا رہتا۔ سامنے آؤ تو مسئلہ، نہ آؤ تو بھی مسئلہ۔ اس دن فارس اپنے اسکول سے واپس آیا تو چہرے پر گال اور آنکھ کے اوپر سوجن کا نشان واضح تھا۔ ہونٹ کا کونا بھی سرخ ہو رہا تھا۔ دونوں کے مابین کوئی بات نہیں ہوتی تھی تو استفسار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر جب دوسرے اور پھر تیسرے دن بھی اس کی ہاتھ کی پشت پر بھی زخم کا نشان نظر آیا تو رہا نہیں گیا۔ یہ روز تم کس سے مار کھا کر آتے ہو؟ فارس نے ذرا سی نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ اگلے دن وہ اس کے پیچھے اسکول تک گیا چھپ کر۔ واپسی پر بھی سڑک کے اس پار پوشیدہ ہی رہا۔ چند لڑکوں نے اسے گھیرا تھا، پھر وہ عقب میں عمارت کی طرف چلا گیا تھا، وہاں سے دائیں طرف اور بائیں طرف۔ راہم کسی ممکنہ خطرے کے احساس سے بھاگا اور پھر جھٹکے سے رک گیا۔ وہ دو لڑکے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے۔ فارس اس قدر بے دردی سے پیٹ رہا تھا کہ اگر جو وہ اس کے پاس جا کر اسے کھینچ کر پیچھے نہ ہٹاتا تو یقیناً اس لمبے چوڑے کارٹون نما لڑکے کی شکل مزید بگڑ چکی ہوتی۔ لڑکے اسے دیکھتے ہی بھاگ گئے۔ راہم کو یقین نہیں آیا، وہ صدمے سے اسے دیکھے گیا۔ تم پڑھنے جاتے ہو یا بدمعاشی کرنے؟ گھر پہنچتے ہی بلا وجہ کا ذرا روب جھاڑ کر پوچھنا چاہا۔ تمہارا مطلب ہے چپ چاپ مار کھاتا رہوں؟ سوال سادہ تھا۔ راہم کا منہ بند ہوا۔ بازو چھڑا کر اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور چلتا بنا۔ شام میں اس نے حیدر کو رپورٹ دی۔ اگر کبھی تمہیں یہ خبر ملی کہ کسی کا سر پھاڑنے، بازو توڑنے یا لاتے مارنے کی پاداش میں فارس جیل میں ہے تو مجھے الزام مت دینا۔ کیا مطلب تمہیں الزام مت دوں؟ تم وہاں کس لیے ہو؟ نظر نہیں رکھ سکتے اس پر؟ سمجھا نہیں سکتے؟ حیدر نے جھاڑ کر رکھ دیا۔ میں کوئی اس کا باپ ہوں جو اسے ایسی نصیحتیں کروں، اور تمہیں اس کے ایٹیٹیوڈ کا جیسے کوئی اندازہ نہیں ہے۔ تم پیسے کس چیز کے لے رہے ہو؟ حیدر کو غصہ چڑھ گیا تھا۔ یہ جو رپورٹ میں نے تمہیں دی ہے اس کے۔ وہ صوفے پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا، فون کان سے لگائے، گھنگریالے سرخی مائل شیڈ دیتے ہوئے بالوں میں عادتاً ہاتھ پھیرتے ہوئے چونگم چباتے ہوئے۔ راہم آفاق؟ حیدر غرایا۔ اوہ، کہیں تمہیں یہ خوش فہمی تو نہیں تھی کہ میں بیبی سٹر ہوں اس کا؟ مجھے نہیں لگتا اسے میری کسی انسٹرکشن کی ضرورت ہے۔ حیدر نے فون ہی کاٹ دیا۔ اسے انہونی سی خوشی کا احساس ہوا کہ اب تو حیدر کچھ ماہ کے لیے یہاں ضرور آئے گا، مگر خوشی وقتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اسے دھمکیوں بھرا ایسا پیغام موصول ہوا کہ اسے پڑھتے ہوئے جھنجھلا کر رہ گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا فارس سے کیا کہے کہ کسی کا منہ توڑنا بہت بری بات ہے، بھلے سے وہ آپ کا ہاتھ بھی توڑ دے۔ دروازے پر دستک دیتا اس کے کمرے میں داخل ہوا، اسے اپنے ساتھ باہر کھانا کھانے کی دعوت دی۔ فارس چند لمحوں تک بیٹھا رہا، پھر اٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ ایک ریستوران میں آمنے سامنے موجود تھے۔ کھانا پیش کر دیا تو راہم نے گلا کھنکھار کر لمبا چوڑا سا لیکچر دیا کہ جیل جانے سے بہتر ہے کہ اگر کچھ لڑکے اسے تنگ کریں بھی تو وہ فرار ہو جائے، ان کے ہاتھ نہ آئے، لیکن ان پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اسے قطعی طور پر سمجھانا نہیں آ رہا تھا۔ لاتوں اور گھونسوں سے باتیں کرنے والا کیسے کہہ دے چپ چاپ مار کھاتے رہو، جواب نہ دو؟ حیرت انگیز طور پر اس کا الٹا سیدھا عجیب و غریب دلیلوں والا لیکچر فارس وجدان نے چپ چاپ سنا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ براہ راست اس سے مخاطب تھا اور فارس چپ چاپ اسے سن رہا تھا، اور پھر مختصر اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر دونوں کے درمیان باضابطہ طور پر گفتگو سی شروع ہوئی۔ اس کے کچھ مختصر لاجواب کرتے ہوئے سوال تھے۔ راہم خاموشی سے سن رہا تھا، کچھ جواب دے رہا تھا، کچھ پر جھنجھلا رہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا ہے مار کھاتے رہو؟ جو حالت تم نے ان کی ہوئی تھی اس سے بہتر نہیں ہے کہ بھاگ جاؤ، ان کے ہاتھ ہی نہ آؤ، سمپل۔ برگر کھاتے ہوئے وہ رک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ کیا غلط کہہ دیا میں نے جو ایسے گھور رہے ہو؟ رک کر اپنا کین اٹھایا۔ شریفوں کی طرح رہنا سیکھو، انسان کو اپنا روب بنا کر رکھنا چاہیے۔ یہ کیا کہ دو چار لڑکے اکٹھے ہوئے تو ان پر پل پڑو۔
اور میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم تو ایسے لڑ رہے تھے جیسے ان کی جان لے لو گے۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ فارس سر جھٹک کر پھر سے کھانے لگا۔ کوئی جواب نہ دیا۔ باہر نکل کر فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اطراف کا نظارہ کرتے ایک لمبا چوڑا سا لڑکا راہم کے قریب سے گزرا، جیب میں ہاتھ ڈال کر والٹ چراتا ہوا۔ راہم نے پکڑ کر بازو مروڑ کر دو چار لاتیں گھونسے سے مارتے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ بیچارہ معافیاں مانگتا جان چھڑاتا ہی رہ گیا، مگر وہ بھگتا جگتا اسے کسی طور چھوڑنے کو تیار ہی نہ تھا۔ اور جب اسی ہاتھا پائی میں فارس پر نظر پڑی تو اسے ایک دم سے صبر و تحمل کی اس مثال کا خیال آیا جو وہ فارس پر قائم کرنا چاہتا تھا۔ گرفت ڈھیلی ہوئی شریفوں کی طرح رہنے والا سارا امیج برباد ہو گیا۔ لڑکا اپنی جان بچا کر بھاگا۔ راہم برف پر مردہ سا ڈھہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مر چکا ہے، اس نے ظاہر کیا۔ فارس نے بھی یقین کر لیا، کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلا گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، اس کی ایک جھٹکے سے آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، سر تھامے بمشکل سانس لیتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، یوں جیسے میلوں دوڑتا رہا ہو۔ باہر بارش ہو رہی تھی۔ بجلی گھن گرج اور کڑک کی آواز پر تھوڑی دیر بعد فضا پر چھا جاتی تھی۔ اسے اپنے سینے میں درد اٹھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا سر پھٹ رہا تھا۔ سماعت میں مخصوص آوازیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ مخصوص دھن کی آواز، فائرنگ، کار ایکسیڈنٹ کے دوران جب دھماکے سے شیشے ٹوٹے تھے اور جب اسے گولی لگی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے کو جھک گیا۔ کمرے کا دروازہ ہمیشہ کی طرح ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ راہم راہداری سے گزر رہا تھا۔ ٹھٹک کر رک گیا، دروازے تک آیا اور پھر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا۔ فارس وجدان کو اس کے ساتھ بیگونیا ہاؤس میں رہتے یہ تیسرا مہینہ تھا اور اس عرصے میں پہلی بار وہ اسے سر پکڑ کر اور اس قدر بے بسی سے روتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی سسکیاں بارش کے شور میں بھی نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کا وجود بری طرح سے کپ کپا رہا تھا۔ وہ چھوٹے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوتے رک گیا، اس کی آواز سنتے اپنی جگہ کھڑا رہا۔ ایک بار پھر تکیے پر سر رکھتے فارس نے اپنے کان پر دوسرا کوشن رکھا، یوں جیسے کسی شور کو دبانا چاہ رہا ہو۔ وہ یوں پریشان اور بے چین تھا جیسے انگاروں کے بستر پر لیٹا ہو اور اسے کسی پر سکون نہ آتا ہو۔ ذرا سی خاموشی چھائی تو وہ چپ چاپ واپس پلٹ گیا۔ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر اپنا اسائنمنٹ تیار کرنے کی کوشش کی مگر کر نہ سکا۔ ذہن مسلسل الجھا رہا۔ کچھ دیر بعد پھر اٹھ کر گیا تو وہ بظاہر سوتا ہی نظر آیا، مگر اس کے علم میں نہ تھا وہ سچ مچ میں سو گیا تھا یا پھر جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ کیا اس کی ہر رات ایسی ہی ہوتی ہے؟ اس نے پہلے دھیان کیوں نہ دیا؟ پہلے خیال کیوں نہ کیا؟ وہ سوچ کر رہ گیا تھا۔ اگلے دن اس کا اچانک ہی کلائمبنگ سینٹر جانے کا ارادہ بن گیا۔ فارس کو بھی آفر کر دی۔ اس کا خیال تھا وہ بس یوں ہی آؤٹنگ کے بہانے ساتھ لے جا رہا ہے، مگر وہاں جا کر پتہ چلا وہ صرف ایک بہانہ نہیں تھا، وہ اسے انرول کروانے کے لیے ہی اپنے ساتھ لایا تھا۔ کاسل کلائمبنگ سینٹر میں نہ صرف مسز گرانٹ موجود تھی بلکہ جیمز اور ولیم بھی اپنی ماں کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ راہم، تمہارا بہت شکریہ۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں سوئمنگ کلب میں داخل کروا دیتی ہوں، مگر یہ ذہن میں نہیں آیا۔ اب تم بھی یہاں ہوتے ہو تو مجھے بہت تسلی رہے گی۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں آپ کے کام آیا۔ جیمز اور ولیم نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کھا جانے کی کوشش کی تھی۔ جواباً اس نے بھی ان کی ماں کی نظروں سے بچتے ہوئے منہ چڑھایا تھا۔ جانتا تھا، ایک کو بلندیوں سے ڈر لگتا تھا، دوسرا کچھ موٹا تھا تو چڑھنے میں دقت ہوتی تھی۔ فارس البتہ خاموش تھا۔ وہ صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایسی کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تھا۔ جانتا ہوں، میں اپنی خواہش پر تمہیں یہاں لایا ہوں۔ مہینے کی ممبرشپ کی بات تھی، لیکن سوچ رہا ہوں سالانہ کر دوں۔ قلم کے ساتھ ہی اسے فارم پکڑایا۔
اب کس کا حکم آیا ہے؟ بھویں اچکاتے وہ اس کی طرف مڑا۔ حکم؟ یوں انجان بنا جیسے کچھ پتا ہی نہ ہو۔ فارس نے لب بھینچ لیے، وہ سر کھجاتا اس کے پاس آیا۔ تمہاری وجہ سے میں اپنے بہت سے اہم کاموں سے بریک لے چکا ہوں، لیکن یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ 3 ماہ کا بریک کافی ہے۔ اب کے فارس نے سوالیہ آبرو اٹھائی۔ تمہیں اگر ذرا دیر کے لیے بھی گھر میں چھوڑ دوں تو حیدر یوں ریئیکٹ کرتا ہے جیسے کوئی الارم بم گھر میں رکھ دیا ہو اور وہ بس ٹک 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 پھٹنے ہی والا ہو۔ اب میں ہر وقت تو گھر بیٹھ کر تم پر نظر نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں نے سوچا ہے جب باہر کہیں جانا ہوگا تو تم میرے ساتھ ہی جاؤ گے، تب تک جب تک حیدر کو یقین نہیں ہو جاتا کہ تم میرے ساتھ بھی اور میرے بغیر بھی بالکل سیف ہو۔ سنجیدگی سے کہہ کر مڑ گیا۔ فارس کچھ دیر تک بیٹھا رہا، پھر اس نے فارم فل کر دیا۔ مسز گرانٹ کاسل کلائمبنگ سینٹر کی ریگولر ممبر تھی۔ اسے وہاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور پھر جیسے یہ ویکینڈ کا معمول بن گیا، وہ راہم کے ساتھ وہاں آنے لگا۔ پڑھائی کے علاوہ یہ پہلی سرگرمی تھی جس میں وہ حصہ لے رہا تھا۔ اسے راک کلائمبنگ کے دوران اپنی فوکس گرفت میں آتے پتھروں پر جمانا ہوتا تھا۔ خود سے طے کرنا ہوتا تھا اسے کب کس طرف جانا ہے اور کس پتھر پر گرفت بڑھا کر نیچے کس مقام پر اپنا وزن رکھنا ہے۔ کئی بار وہ کریش پیڈ پر توجہ کے فقدان کے باعث گرا تھا اور کئی بار اسے چوٹیں بھی آئی تھیں۔ بولڈرنگ میں اتنا وقت لے رہے ہو، راک کلائمبنگ میں اللہ ہی حافظ ہے، راہم ٹہلتے ہوئے کہے جاتا۔ گرنے سے ڈرتے ہو، مسلسل گر بھی رہے ہو۔ اپنے بازو سیدھے رکھو، جوتے کی نوک پر وزن جماؤ۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا اور انسٹرکشنز دیے جاتا۔ تمہاری گرفت مضبوط ہونی چاہیے۔ توازن برقرار نہ رکھنے کی صورت میں گرنے کا بھی ایک طریقہ تھا۔ گرو تو اس طرح کہ پاؤں میں موچ آئے، نہ کوئی چوٹ لگے، آپ دوبارہ بھی اٹھ سکیں، پھر سے کوشش کر سکیں۔ مسز گرانٹ وہاں کھڑی رہتی، وہ اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کرتی، اس کے حوصلے بڑھاتی۔ وہ جب گرتا تو سراہنے لگتی۔ اٹھنا اگر خاص ہے تو گرنا بھی کوئی عام بات نہیں۔ رات سونے سے پہلے کلائمبنگ سینٹر کا منظر اس کی آنکھوں پر میں چل رہا ہوتا۔ جاگنگ سے تھکا ہوا ہوتا تو فوراً نیند بھی آ جاتی۔ وہ اب خود میں توانائی سے محسوس کر رہا تھا۔ اندر کا شور تھمنے لگا تھا۔ درد اور تکلیفوں سے کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ رہی تھی۔ سوچنے اور فکر کرنے کے لیے اسے کوئی اور مقصد مل گیا تھا۔ اسے خود کو تھکانا پڑا اور اس نے تھکا دیا، مشقت میں پورا زور لگا دیا۔ اسے کچھ وقت لگا اور وہ سیکھ گیا۔ جتنا فارس کو سپورٹ کرتی ہیں اس سے تھوڑا سا بھی ہمیں کرتی تو ہم بھی کاسل اسسمنٹ 4 پاس کر لیتے۔ جیمز اور ولیم ابھی تک بولڈ رنگ میں اٹکے ہوئے تھے اور بغیر کسی کی سرپرستی کی ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے برعکس فارس روپ کلائمبنگ شروع کر چکا تھا اور دن بدن بہتر ہوتا جا رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، ولیم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ وہ تو اپنے کیفے میں ہمیں گھسنے بھی نہیں دیتی اور فارس وہاں سارا دن بیٹھ کر ہوم ورک کرتا ہے۔ کہتے ہیں رائٹرز کے لیے ایسی جگہ بہت اچھی ہوتی ہیں۔ ونڈو سائڈ پر بیٹھ کر اگر کچھ سوچو تو اچھے آئیڈیاز ذہن میں آتے ہیں۔ وہ رائٹر تھا، اسے جگہوں کی بہت فکر رہتی تھی۔ پچھلے بینچ پر راہم آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا تھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دونوں بھائیوں کی گردنوں میں بازو ڈالتے ہوئے جھکا۔ یہ سارا برف کا کمال ہے برو، تم لوگ بھی یہ ٹرک آزما لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیسی ٹرک؟ فارس نے مسز گرانٹ کے گھر کے سامنے سے برف ہٹانے میں مدد کی تھی، اور دیکھو، اس نے آنکھوں سے سامنے اشارہ کیا۔ فارس نیچے اترا تھا اور مسز گرانٹ اسے پانی کی بوتل دے رہی تھی۔ جیمز اور ولیم کی آنکھیں ایک دم سے پھیلیں۔ صرف اتنی سی بات پر اتنی مرات؟ ریلی؟ انہیں یقین نہیں آیا۔ اور نہیں تو کیا، آزما کر دیکھ لو۔ تو کیا پھر وہ ہمیں اپنے کیفے میں بھی بیٹھنے دیں گی، کھڑکی کے پاس، سارا سارا دن؟ راہم کندھے اچکاتا واپس بینچ پر دراز ہوا۔ اگلے دن چھٹی تھی۔ صبح ہی صبح وہ دونوں بروم اٹھائے مسز گرانٹ کے گھر پہنچ گئے۔ ڈرائیو وے سے برف ہٹانے لگے۔ انہیں
اب انہیں تب تک وہاں کھڑے ہو کر یہ کام کرنا تھا جب تک کہ مسز گرانٹ انہیں دیکھ نہ لیتی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسز گرانٹ 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھیں۔ راہم کافی کا مگ لیے کھڑکی سے باہر دیکھتا، ہنستا اور یس کرتا رہا۔ تم کتنے مکار ہو، فارس نے کہا۔ مکار؟ گردن موڑ کر اسے دیکھا، حیرت سے۔ اس دن جب تم مسز گرانٹ سے بحث کر رہے تھے میں سن رہا تھا۔ اوہ! اس کے لب گول ہوئے، آنکھوں میں شرارت اتری۔ اسے مکر نہیں، ذہانت کہتے ہیں۔ ایسا پلان کہ سب کو فائدہ ہو۔ کافی ٹیبل پر ٹانگ رکھے بیٹھ گیا۔ فائدہ؟ ہاں، اب دیکھو، جیمز کو مسز گرانٹ کے کیفے میں اپنی کہانی لکھنے کا شوق پورا کرنا ہے۔ مسز گرانٹ چاہتی ہیں ان کا ڈرائیو وے روز برف سے صاف ہوتا رہے، اور میں چاہتا ہوں ہیری کی فلورا سے شادی ہو جائے۔ مزے سے گھونٹ بھرا۔ انہوں نے کہا اگر میں روز یہ کام سر انجام دوں تو ہیری اور فلورا کی شادی ہو سکتی ہے، اور میں نے کام کر دیا۔ وہ دیکھو، صفائی ہو رہی ہے۔ ہنستے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ جیت ہی جیت ہے بھائی، تمہیں تو مجھے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ فارس آنکھوں میں الجھن سے لیے چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے تاثرات میں سرد پن اتر آیا۔ میرے معاملے میں بھی تم نے اپنے اعظم شیرازی صاحب سے ایسا ہی ڈرامہ کیا ہے؟ راہم آفاقی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے سر اٹھا کر فارس وجدان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ون سچویشن آئی مین۔ اپنے ہر معاملے میں فائدہ اور آسانی دیکھنے والا راہم اس پر کچھ کہہ نہ سکا۔ راہم، اعظم شیرازی اور فارس وجدان کے درمیان فائدہ دو فریقین کا تو ضرور تھا، مگر اس مشترکہ فائدے میں ایک فریق اپنا خسارہ جتا رہا تھا۔ اس نے کتابیں اٹھائیں اور سیڑھیاں چڑھتا اوجھل ہو گیا۔ شام میں جیمز اور ولیم راہم کا شکریہ ادا کرنے آئے۔ مسز گرانٹ نے نہ صرف انہیں گھر بلا کر ناشتہ کروایا بلکہ جیمز کو کیفے میں بھی بیٹھنے دیا۔ اس نے کھڑکی کے پاس بیٹھ کر ایک بہت اچھا سین لکھا تھا۔ اس نے وہ سین راہم کو بھی پڑھنے کے لیے دیا۔ برف ہٹاتے کسی دکھی بچے کی روداد تھی جسے وہیں سپر پاورز مل گئیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ مسز گرانٹ اپنی بیٹی سے ملنے گئی تو فلورا کو اس کے حوالے کر کے گئیں۔ 2 طوطے ایک ہوئے۔ اس نے بڑے پنجرے کا انتظام کیا۔ اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ فارس اپنی کتاب ہاتھ میں لیے اسے اور پنجرے کو دیکھتا رہا، پھر کروٹ بدل کر کتاب کے صفحے پر نظریں جما لی تھیں۔ کاسل کلائمبنگ سینٹر کے علاوہ وہ اس کے ساتھ جم اور جاگنگ کے لیے پارک بھی جانے لگا تھا۔ یونیورسٹی دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کا پلان بنتا تو راہم اسے بھی زبردستی ساتھ لیے پھرتا۔ کیا کروں، مجبوری ہے۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور پھر ایک دم سے پھیلا کر ہٹاتے ہوئے دھماکے کی نشاندہی کرتا۔ ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے، سب محتاط ہو کر رہنا، راہم اپنے دوستوں میں اعلان کرتا۔ اسے اس لفظ بچے سے بڑی چیڑ تھی۔ تم پتہ نہیں کیسے اس کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہو۔ راہم کے دوستوں کو اس سے ہمدردی ہوتی۔ یہ تو آدھا پاگل ہے، پورا پاگل ہے۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر تصحیح کی۔ راہم کے دوست قہقہا لگا کر ہنسے۔ جب انسان پر اس طرح کی مصیبتیں نازل ہوں، اس نے فارس کی طرف اشارہ کیا، تو وہ پورا ہی پاگل ہو جاتا ہے۔ فارس سنی انسنی کیے کہ رخ موڑ کر کتاب ہی پڑھتا رہا۔ اگلے دن وہ اسکول سے واپس آیا تو راہم کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ کچھ پاکستانی آرٹسٹ کا ایگزیبیشن ہے، چلو گے میرے ساتھ؟ فارس بیگ رکھ کر کچن میں چلا گیا۔ تم سے پوچھ کیوں رہا ہوں میں؟ یاد آنے پر اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارا کہ وہ اجازت تو ہرگز نہیں لیتا تھا۔ میں آج شام ایگزیبیشن دیکھنے جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلو گے؟ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ شام میں وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ آرٹ گیلری میں کچھ پاکستانی آرٹسٹوں کے فن پاروں کو دیکھتا وہ کچھ لاپرواہی سے ٹہلتا رہا۔ قدرتی مناظر کی خوبصورت پینٹنگز کو دیکھتے اس کے سگنیچر پر نظر پڑی اور وہ اپنی جگہ رک گیا۔ دھڑکن تیز ہو گئی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس نے گھوم کر چاروں طرف دیکھا اور
تبھی اس کی نظر جمیلہ داؤد پر پڑی اور وہ جہاں کا تہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھیں، کسی سے بات کر رہی تھیں۔ ان کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ فارس نے گہری سانس لے کر رخ موڑ لیا، جیسے اس نے انہیں نہیں دیکھا۔ عجلت میں قدم اٹھاتا راہداری سے گزر کر باہر نکل گیا۔ رفتار بڑھا لی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا، اور پھر وہ رک گیا۔ مزید آگے بڑھنا جیسے دشوار ہو گیا تھا۔ جمیلہ داؤد نے اسے آواز دے کر روکا تھا، اور اسے رکنا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ رو رہی تھیں۔ پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیے تھے۔ ان کی محبت، ان کی تڑپ، ان کا اصرار دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ باوجود کوشش کیے بھی ہاتھ نہیں چھڑا سکا، فاصلہ نہیں بڑھا سکا، انہیں چھوڑ کر وہاں سے جا نہیں سکا۔ وہ کمزور پڑ گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ قریبی ریستوران میں لے آئی تھیں۔ وہ اس سے حال احوال اور خیریت پوچھ رہی تھیں، اور وہ چپ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اضطراب اور انداز سے گھبراہٹ واضح تھی۔ جمیلہ داؤد کو ایک دم سے بہت اجنبیت کا احساس ہوا۔ ان کا دل غم سے بھر گیا۔ ان کا فارس کھول کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے وہاں سے اٹھنے کی بھی جلدی تھی۔ اسے ان کے بارے میں جاننے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا نہیں خیال تھا وہ وہاں ان کی نمائش دیکھنے آیا تھا۔ انہیں لگا وہ راستہ بھٹک گیا تھا۔ انہیں یہ بھی لگا وہ ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ 5 منٹ کافی تھے جو اس نے انہیں دے دیے تھے۔ وہ بس اب جلد از جلد اٹھ جانا چاہتا تھا، اور وہ اٹھ گیا۔ وہ باہر نکل کر سڑک کراس کرتا کسی ہجوم میں گم ہو جانا چاہتا تھا، اور وہ ہو گیا تھا۔ اسے جاتا دیکھتے انہوں نے کتنے ہی آنسو اپنے اندر اتار لیے تھے۔ شام میں راہم گھر پہنچا تو فارس سو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر بات کرنا چاہی تو وہ نظر انداز کرتا اسکول چلا گیا۔ گھر واپس آیا تو جمیلہ داؤد سامنے کھڑی تھی۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے لب ہلے، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کے انداز اور لہجے میں خوف نہیں تھا، مگر وہ محتاط ہو کر بات کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا جمیلہ داؤد اس کی وجہ سے کسی پریشانی کا شکار ہوں، یا اعظم شرازی ان پر کوئی دباؤ ڈالیں۔ تمہارا کیا خیال ہے میری تم سے ملاقات ہوگی، اور تمہارے دادا کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ میرے دادا نہیں ہیں۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ جمیلہ کو دکھ ہوا۔ وہ اس کے پاس آ گئیں۔ میری طرف دیکھو فارس، آپ مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ اس کی آواز ایک دم سے کمزور پڑی۔ انہیں لگا وہ ابھی رو دے گا۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ اس نے بازو چھڑا لیا، قدم پیچھے ہٹا لیے۔ آپ اپنے گھر جائیں، اپنے بیٹے کے پاس جائیں۔ میرا ایک بیٹا تو یہاں بھی ہے۔ فارس نے چہرے کا رخ موڑتے اپنی آستین سے آنسو صاف کیے۔ میں کسی کا بیٹا نہیں ہوں۔ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ پیچھے ہو کر وہ میز پر ہاتھ جمائے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ خشک لبوں کو تر کرتے نظریں فرش پر گاڑ دیں۔ اعظم شیرازی کو پتہ چلے گا تو انہیں ایک دم سے صدمہ ہوا۔ وہ ان سے خوفزدہ نہیں تھا، وہ بس ان کی سزاؤں سے بچنا چاہ رہا تھا۔ جمیلہ داؤد کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ اعظم شیرازی کو اندازہ ہی نہیں تھا وہ اس بچے کے ساتھ کیا کر چکے تھے۔ انہوں نے اسے کندھوں سے تھام لیا۔ پہلے سر جھکا کر دیکھتی تھیں، آج سر اٹھا کر دیکھنا پڑ رہا تھا۔ ان کا فارس کتنا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے گال کو چھوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ایک بار میری طرف دیکھو۔ اس کی بھیگی ہوئی ہیزل آنکھیں ان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کتنا درد تھا ان آنکھوں میں، کتنی تڑپ، کتنا حزن اور بے بسی تھی۔ وہ لب کاٹ کر رہ گیا۔ مائیں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتیں، وہ ڈٹ جائیں تو اللہ راستہ نکال ہی دیتا ہے۔ وہ لب بھینچے چپ رہا، وہ یوں جیسے خود پر ضبط کیا ہو۔ آؤ۔ انہوں نے بازو پھیلایا تو وہ ان کے گلے سے لگ گیا۔ وہ انہیں بتا نہیں پایا اس تمام عرصے میں وہ انہیں کتنا یاد کرتا رہا ہے، اسے ان کی کتنی ضرورت رہی ہے، وہ کتنا پریشان ہوا ہے۔ اس نے لب سیے رکھے، اسے اب ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا تھا۔
ان پر انحصار نہیں کرنا تھا، ان کا عادی نہیں ہونا تھا۔ وہ اکیلا تھا، اسے اکیلا ہی رہنا چاہیے۔ وہ سوچ رہا تھا، وہ طے کر رہا تھا، مگر جمیلہ داؤد نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ 2 ہفتوں تک لندن میں رہیں اور اس دوران روز ہی اس سے ملنے آتی رہیں۔ چند ایک بار انہوں نے باہر کھانا بھی کھایا۔ وہ اسے شاپنگ پر بھی ساتھ لے کر گئیں، کچھ سیاحتی مقامات کی سیر بھی کرائی۔ وہ خاموش اور کچھ حد تک اپنے خول میں بند تھا، ان سے کھل کر کوئی بات نہیں کر رہا تھا، صرف ساتھ دے رہا تھا۔ وہ امریکہ واپس چلی گئیں مگر اس کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں۔ روز فون کرتی تھیں، حال احوال پوچھتیں، پڑھائی کا ذکر کرتیں، اس کی پسند و ناپسند کو زیر بحث لاتیں۔ آہستہ آہستہ وہ اسے اپنے اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو گئیں۔ جو فاصلہ ان کے درمیان آ گیا تھا وہ فاصلہ ختم ہو گیا۔ وہ پہلے کی طرح ہی ان سے اپنی ہر بات شیئر کرنے لگا۔ زیادہ تر حوالہ روزمرہ کے معمولات کا ہوتا تھا یا پھر راہم کی شکایتیں۔ وہ بہت اچھا لڑکا ہے۔ راہم انہیں پسند تھا، بہت ذمہ دار، میچور اور کانفیڈنٹ۔ اس کی تعریف سنتے اس نے راہم کو دیکھا، جو جیمز کو کسی ویڈیو گیم میں ہرا کر یوں خوش ہو رہا ہوتا جیسے اس نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ میچور اور ذمہ دار، اسے اختلاف ہوا مگر اظہار نہ کیا۔ راہم تمہارے دادا کے پاس انٹرویو کے لیے تب آیا تھا جب 17 سال کا تھا۔ بہت ذہین اور سمجھدار ہے۔ انہوں نے فوراً اسے چن لیا۔ اس نے خاموشی سے سنا۔ شام میں حیدر ملنے آیا تو اس نے کھانے کی میز پر دانستہ یہ ذکر چھیڑ دیا، بھلا 17 برس کی عمر کے لڑکے سے ایک بزنس ٹائکون کیسے انٹرویو لے سکتا ہے اور کس بنیاد پر لے سکتا ہے؟ راہم کی اچھی خاصی کھانسی آ گئی، حلق میں کچھ پھنس گیا۔ پانی کا گلاس چڑھانے سے بھی کوئی افاقہ نہ ہوا۔ ہم اسے لائے تھے یہاں سے پکڑ کر، اس حیدر نے اپنی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھ کر فارس کو بتایا۔ راہم نے چمچ رکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں حیدر کو دھمکیوں سے نوازا تو وہ مسکراہٹ ضبط کرتے پلیٹ پر جھک گیا۔ فارس وجدان کو پہلی بار اندازہ ہوا، کام صرف وہ نہیں تھا جو راہم بظاہر کرتا تھا، کام کچھ اور بھی تھا جو وہ در پردہ اعظم شیرازی کے لیے کرتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی تفصیلات میں جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اعظم شیرازی کے کسی بھی معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اور پھر جیسے یہ ایک معمول بن گیا، جمیلہ داؤد ہر تیسرے مہینے لندن کا چکر ضرور لگاتی تھیں۔ نبیلہ شیرازی کی فیملی وہیں آباد تھی۔ ایک بہانہ رشتہ داروں سے ملاقات کا تھا اور دوسرا ایگزیبیشن کا، مگر وہ وہاں صرف اور صرف فارس کے لیے آتی تھیں۔ وہ جانتا تھا، حیرت انگیز طور پر اعظم شیرازی نے مداخلت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ داؤد کو منع کیا تھا۔ وہ چند ایک بار بیگونیا ہاؤس بھی آ چکے تھے، تاہم اس کی ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اسکول سے واپسی پر گاڑی دروازے پر دیکھ لی تھی اور گھر نہیں گیا تھا۔ دوسری بار گھر میں تھا اور رکبی دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ تیسری بار وہ اپنے کمرے میں بند رہا تھا۔ وہ کیوں آتے تھے، کس لیے آتے تھے، اس نے راہم سے کبھی نہیں پوچھا۔ راہم نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں تھی۔ اس نے اپنا تمام تر فوکس پڑھائی پر کر لیا تھا۔ ویکنڈ پر راہم آفاق نے اسے پورے گھر کی صفائی میں بری طرح تھکا ڈالا تھا۔ جو کام میڈ کے ذمے تھے وہ بھی اس کے سر ڈال دیے۔ خود وہ بیسمنٹ میں گھسا ہوا تھا۔ پھر کچن کیبنٹ کی صفائی کے بعد اوپری منزل کا رخ کیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ لان میں موجود تھا۔ پودوں کی کانٹ چھانٹ ہو رہی تھی۔ پھولوں کے ذکر پر تفصیلات سے آگاہ کرتا راہم اپنی فطرت سے مجبور کسی اور طرف چل نکلا۔ انتہائی سنجیدگی سے بیگونیا پھول کی اس گھر کے ساتھ جڑی ہوئی روداد سنائی تو فارس اچنبھے سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے اس وجہ سے گھر کا نام بیگونیا رکھا کہ بیگونیا پھول مرجھا جاتے ہیں؟ تصدیق کے لیے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بالکل۔ تمہاری اس سوچ کے مطابق تو قبرستان کا نام زندگستان ہونا چاہیے۔
راہم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، حیران اور متاثر ہو کر۔ واؤ، یہ نام تو میرے ذہن میں آیا ہی نہیں۔ یقین نہیں آتا تم آئی ٹی کے اسٹوڈنٹ ہو؟ اس نے تعصب سے سر ہلایا۔ کیوں یقین نہیں آتا؟ اس کے لیے دماغ نہیں چاہیے۔ کٹر سے غیر ضروری شاخ کاٹتے راہم نے سمجھے بنا اپنا سر ہلایا، جیسے کہ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بالکل دماغ چاہیے۔ مگر جب بات سمجھ میں آئی تو وہ حرکت تھم گئی، پارا چڑھ گیا۔ میں پودے کیوں کاٹ رہا ہوں؟ مجھے تو تمہارا سر کاٹنا چاہیے۔ کٹر اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگا تھا، اور اس دن مسز گرانٹ نے پہلی بار فارس کو ہنستے دیکھا۔ وہ باہر لان میں ہی اخبار اور چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بیٹھی تھیں، مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی رہیں۔ تم تو ہنستے بھی ہو۔ راہم اپنا غصہ بھول گیا۔ اس کی ہنسی تھم گئی، یوں جیسے غلطی ہو گئی ہو۔ وہ اسی وقت سنجیدہ سا اندر چلا گیا۔ راہم نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا، پھر مسز گرانٹ کو دور سے ہاتھ ہلایا تو وہ نخوت سے منہ موڑ گئیں۔ آج کل ان کی پھر سے ناراضی چل رہی تھی۔ اس کی زندگی کے سیاہ تاریک ابواب میں سے ایک باب علیزے شیرازی کا تھا۔ وہ اعظم شیرازی کی بہن کی پوتی تھی، شیرازی خاندان کی ایک لاڈلی سرپھری سی اولاد، جسے اپنی ہر ایک شے پر بہت ناز تھا۔ وہ فخر اور کچھ غرور سے گردن اکڑا کر چلتی تھی، بظاہر کسی کو گھاس نہ ڈالنے کا رویہ رکھتے ہوئے بھی اس کی نظر ہر کسی پر ہوتی تھی۔ علیزہ شیرازی کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات بیگونیا ہاؤس میں تب ہوئی تھی جب ایک دن اچانک ہی وہ راہم سے ملنے آ گئی تھی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، اور ایسی کوئی خوشگوار نہ تھی کہ وہ اسے ذہن کے گوشوں میں کہیں سنبھال کر رکھتا۔ البتہ راہم کے ساتھ اس کی اچھی الیک سلیک تھی، بہت ہنس کر اور فرینڈلی ہو کر بات کر رہی تھی۔ گاڈ، میں وہ وقت بھول نہیں سکتی۔ تمہیں یاد ہے میرے کالج کی لڑکیاں تمہاری بہت بڑی فین تھیں۔ میں برا وقت یاد نہیں رکھتا مس۔ اسے مشروب کا گلاس پیش کرتے خود وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ہنس دی۔ کہیے، کیسے آنا ہوا؟ اس کا لہجہ بظاہر خوشگوار مگر انداز محتاط تھا۔ میں تو بس یہ دیکھنے آئی تھی کہ تم ابھی بھی یہیں ہو یا پاکستان جا چکے ہو۔ گلاس لبوں سے لگا کر گھونٹ بھرا، گردن موڑ کر فارس کو دیکھا۔ وہ کچن سے نظر آ رہا تھا۔ راہم کی نگاہوں نے اس کا تعقب کیا۔ میں یقین نہیں کر سکتا، وہ مسکرایا۔ مجھے عامر نے میسج کیا تھا فوٹوگرافی کے لیے، شاید تمہیں میری ہیلپ چاہیے۔ آپ سے ہیلپ چاہیے ہوتی تو میں یقیناً آپ سے ہی رابطہ کرتا، گہری مسکراہٹ کے ساتھ جتا دیا۔ وہ خفیف سا ہو کر مسکرائی۔ مجھے پتا ہے تم ایسا کبھی نہ کرتے، اس لیے میں نے سوچا خود ہی ہیلپ کر دوں۔ ویسے بھی میں آج کل فری ہوں، آفر پر ڈیل ہوگی، کچھ دنوں کے لیے خسارے میں نہیں جاؤ گے۔ اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے راہم نے لمحے بھر کے لیے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے، ویسے آج تو وقت نہیں ہے میرے پاس، اگر آپ کل آ جائیں تو۔ ضرور۔ اس کی گردن ایک بار پھر کچن کی طرف گھوم گئی تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے راہم سے پوچھا۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں اسے؟ میرا چھوٹا بھائی ہے، ٹانگ پر ٹانگ جما کر تعارف کروایا۔ تمہارا چھوٹا بھائی؟ علیزے کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ شکل تو کہیں سے نہیں ملتی۔ ضروری تو نہیں کہ بہن بھائیوں کی شکلیں بھی ملیں، سنجیدگی سے جواب دیا۔ ایک بھائی ماں پر چلا جاتا ہے، ایک بھائی باپ پر۔ اوہ، آئی سی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ جانے سے پہلے اس نے فارس سے بھی مخاطب ہونے کی کوشش کی۔ وہ ہیری کے پنجرے میں کھانا ڈال رہا تھا، اسے مکمل نظر انداز کر دیا۔ وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر چلی گئی۔ اگلے دن وہ اپنی کسی دوست کے ساتھ دوبارہ آئی۔ بیسمنٹ میں رکھے ہاؤس ماڈلز کی اس نے مختلف زاویے سے تصویریں کھینچی، ساتھ ہی وہ راہم کو دکھاتی جا رہی تھی۔ کئی تصویریں لینے کے بعد جا کر کوئی ایک فائنل کرتی، لائٹنگ، بیک گراؤنڈ، ٹیکسچر، گھر کے اندر کے زاویے کو خوبصورتی سے کیپچر کرتے ہوئے۔ کمال! وہ اس کی محنت کو سراہے بنا نہ رہ سکی۔
یہ والا مجھے دے سکتے ہو؟ اس نے کونے میں رکھے سفید رنگ کے وکٹورین گھر کی جانب اشارہ کیا۔ آرڈر پر تیار کیا ہے، اس نے کہا۔ فارغ ہو کر وہ اوپر آئی۔ کافی پیتے ہوئے اسے راہیم کو اپنا البم دکھایا۔ اس کا البم کافی ضخیم تھا۔ اس میں اس نے خاص طور پر وہ تصویریں لگا رکھی تھیں جو اس کے دل کے بہت قریب تھیں، یا جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی یاد یا واقعہ جڑا رہ گیا تھا۔ وہ دنیا کے بیشتر ممالک گھومی ہوئی تھی اور اس نے قدرتی سحر انگیز تصاویر محفوظ کر رکھی تھیں۔ راہم صفحے پلٹاتا جا رہا تھا۔ فارس برابر میں ہی بیٹھا تھا۔ پیر جھلاتی علیزے کی تمام تر توجہ اس پر تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کا خم، سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ۔ اس کا دل فارس وجدان کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کو چاہا۔ سامنے ہی صفحے پر کچھ تصویریں تھیں۔ راہم دیکھتے ہی رک گیا۔ آئی ریمبر دس گرل۔ اس نے دو پونیوں والی بچی پر انگلی رکھی۔ یہ باغ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پریاں ڈھونڈ رہی تھی۔ البم دیکھتے ہوئے راہم کو یاد آیا تو ہنس کر بتانے لگا۔ مجھے وہاں دیکھ کر کہنے لگی آپ یہاں سے جائیں، آپ کو دیکھ کر پریاں ڈر جائیں گی۔ علیزے کو بھی جیسے کوئی بھولا بسرا منظر یاد آ گیا تھا۔ شرازی مینشن میں گزارا گیا وقت اور وہ شرارتی بچے اسے گرتا دیکھ کر کتنا ہنسے تھے۔ منہ کے زاویے بگاڑتے اسے سر جھٹکا۔ میں نے یہ پک صرف اس لیے سنبھال کر رکھی ہے کیونکہ ویو زیادہ پیارا آیا ہے۔ البم میں جنت کی تصویر پر نظر ڈال کر ہٹاتا فارس وجدان کرسی کی پشت سے کمر ٹکاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ خاموش تھا۔ وہ ان کی گفتگو میں کسی طور حصہ نہیں لے رہا تھا۔ تمہارا بھائی کتنا عجیب ہے، کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ جانے سے پہلے اسے راہیم سے کہا۔ وہ کیوں کسی سے بات کرے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ تم نے اسے بتایا نہیں میں کون ہوں یا کس فیملی سے میرا تعلق ہے؟ راہیم نے جیب سے ہاتھ نکالتے ہوئے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ یہ بتانے سے کیا ہوگا؟ اسے بھی کچھ رسپیکٹ شو کرنی چاہیے۔ راہیم کی بھویں بے اختیار سکڑی تھیں۔ بالواسطہ طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی اسے اس کے آگے پیچھے پھرنا چاہیے، اس سے بات کرنی چاہیے، اسے سر آنکھوں پر بٹھانا چاہیے۔ آخر وہ اتنے امیر خاندان کی لڑکی ہے، ایسے کیسے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ مس علیزے، وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ آگے کو جھکا۔ شاید آپ بھول رہی ہیں کہ میں آپ کا گارڈ تھا، میرا بھائی نہیں۔ وہ بھی مسکرائی۔ جانتی ہوں۔ وہ بیگ کاندھے پر ڈالتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے تاثر نے راہیم کو عجیب مخمصے میں ڈالا تھا۔ بہت چالاک لڑکی ہے یہ، اس سے بچ کر رہنا۔ اندر جا کر اس نے فارس سے کہا۔ پہلے تم تو بچ کر دکھا دو۔ وہ دو بدو جواب دینے پر راہیم رک کر مڑا۔ کیا کہا؟ جب اس کا دل کرتا ہے آ جاتی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ کام سے آتی ہے۔ چند دن چھوڑ کر وہ دوبارہ آئی اور اس کے بعد بھی۔ پھر اس نے معمول بنا دیا۔ فوٹوگرافی کا کام ختم ہو گیا مگر اس نے آنا بند نہ کیا۔ تم اسے منع نہیں کر سکتے؟ کسے؟ راہیم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ علیزے شرازی کو۔ اس دن وہ غصے میں تھا، غالباً وہ راہیم کی غیر موجودگی میں آئی تھی۔ کیا ہوا؟ پہلے اس نے تمہارا پوچھا۔ میں نے بتا دیا تم گھر پر نہیں ہو، میں لان میں گھاس کاٹ رہا تھا۔ اوکے۔ شی ٹرائی ٹو ٹیک مائی پکچرز اینڈ دین۔ راہیم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہ تھی۔ ہماری لڑائی ہو گئی۔ واٹ؟ راہیم کا منہ کھلا۔ اس نے میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لیں۔ میں نے اس سے کیمرہ مانگا ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اس نے نہیں دیا۔ وہ مجھے زج کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا فنی تھا۔ ہنس بھی رہی تھی۔ وہ بول رہا تھا تو ابھی بھی اس کی آنکھوں سے، لہجے سے، تاثرات سے غصہ جھلک رہا تھا۔ اور پھر میں نے اس کا کیمرہ توڑ دیا۔ راہیم نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اپنا سر پکڑا۔ صرف اس لیے کہ اس نے تصویریں لیں، تم نے اس کا کیمرہ توڑ دیا؟ اسے اجازت کس نے دی وہ میری اجازت کے بغیر میری تصویریں لے؟ وہ بھی پھٹ پڑا۔ اوہ گاڈ فارس، تم جانتے بھی ہو اس کے کیمرے کی کتنی قیمت ہوگی؟ راہیم کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔
کیمرہ قیمتی ہے تو کیا اس کو اجازت ہے وہ بغیر پوچھے دوسروں کی تصویریں لے؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ یار فارس، وہ یہاں آتی کیوں ہے؟ تم اسے منع کیوں نہیں کرتے؟ اسے راہم پر غصہ آیا تھا۔ اعظم شیرازی کی رشتہ دار ہے، اچھی طرح سے جانتی ہے یہ گھر ان کا ہے، سو مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اسے اس طرح سے منع کروں۔ فارس کی مٹھیاں سختی سے بھینچ گئی تھیں۔ سو واٹ؟ گھر ان کا ہے تو اسے پاس مل گیا ہے آنے جانے کا۔ دیکھ نہیں رہی یہاں ہم رہتے ہیں، اور تم نے تو کہا تھا کرایہ دیتے ہو۔ راہم کچھ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے احساس ہوا پہلی بار ہی وہ اس طرح کھل کر بحث کر رہا تھا، جواب پر جواب دے رہا تھا، اعتراض اٹھا رہا تھا۔ اوکے فائن، میں بات کروں گا، نہیں آئے گی یہاں۔ کس سے بات کرو گے؟ حیدر سے، آف کورس۔ فارس وجدان کا پارا ایک بار پھر چڑھا تھا۔ حیدر سے پوچھے بغیر تم سے کوئی کام نہیں ہوتا؟ سر میں ہاتھ پھیرتا وہ بڑی معصومیت سے صوفے پر بیٹھ گیا، گردن نفی میں ہلا دی کہ نہیں، بالکل نہیں ہوتا۔ فارس بڑبڑاتا ہوا اوپر چلا گیا۔ جانے راہم نے کسی سے بات کی یا پھر علیزے شرازی کو ہی اس کے رویے کا غصہ تھا کہ وہ اگلے 2 ہفتوں تک نہیں آئی۔ تیسرے ہفتے وہ دوپہر میں ایک بار پھر دروازے پر کھڑی تھی اور اس پر نظر پڑتے ہی فارس کا غصہ پھر سے اود کر آیا تھا۔ تاہم وہ ہینڈل پر گرفت جمائے تحمل سے کھڑا رہا۔ اس کے ہاتھوں میں پھولوں کا بوکے تھا، چاکلیٹ کا ڈبہ بھی۔ باہر ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ راہم گھر پر ہے؟ نہیں، کہہ کر دروازہ بند کرنا چاہا۔ علیزے شیرازی کو ایک دم سے ہتک کا احساس ہوا تھا، مگر ضبط کرتے زبردستی مسکرائی۔ مجھے اس نے بلایا ہے، کہہ کر جتایا کہ وہ اسے اس طرح سے یہاں سے جانے نہیں دے سکتا۔ فارس نے لب بھیج کر گہری سانس لی، پھر دروازہ کھول کر اسے آنے دیا۔ میڈ کچن میں کھانا بنا رہی تھی، وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے پرس بھی رکھ دیا، بوکے بھی۔ کب تک آ جائے گا؟ اس نے ٹائم دیا ہے تو بتایا بھی ہوگا۔ ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں رکھتے اسے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ بغور اسے دیکھتی چپ رہی، پھر اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے سخت ناراض ہو۔ میں راہم کو فون کرتا ہوں۔ اسے بات مکمل کرنے کا موقع دیے بغیر وہ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چلا گیا۔ علیزے کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا۔ غرور کس بات کا تھا اس لڑکے کو؟ اس کا رویہ اس طرح سے نظر انداز کرنا اسے سخت ناگوار گزر رہا تھا۔ میڈ کھانے کا انتظام مکمل کرنے کے بعد چلی گئی تو کلائی موڑ کر وقت دیکھتے اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ وہ فریزر کھولے کھڑا تھا۔ تم لندن بزنس اسکول میں پڑھ رہے ہو؟ سامنے میز پر کچھ پمفلیٹس اور اس کی کتابیں رکھی تھیں، اسٹوڈنٹ آئی ڈی بھی۔ اس کے آنے سے قبل وہ یہیں بیٹھ کر اپنا کام کر رہا تھا۔ گلاس میں پانی ڈالتے اس کی حرکت تھمی، سنی انسنی کیے وہ کیبنٹ کھول کر کچھ تلاش کرتا خود کو مصروف ظاہر کرتا رہا۔ عموماً راہم اب تک آ جاتا تھا، جانے کیوں تاخیر ہو رہی تھی۔ فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے کچھ میسج کیے تھے تو ان کا جواب بھی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وہ کاؤنٹر ٹیبل کے اس پار کھڑی خود سے مخاطب ہو رہی تھی، اپنے خاندان اور اپنے باپ کے کاروبار کا حوالہ دیتی، اس پر جیسے اپنی دھاک بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کی جانب پشت کیے کچن میں سلاد کاٹ رہا تھا۔ اعظم شیرازی کی طرح اسے بھی اپنی حیثیت پر بہت ناز تھا، فخر تھا، غرور تھا۔ علیزے کو خوش فہمی تھی ایسی باتیں کر کے وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اسی دوران میسج موصول ہوا تو اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ علیزی آئی ہے؟ کیوں؟ کس لیے؟ راہم کا حیرت بھرا جواب آیا تھا۔ وہ اپنی جگہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر میسج لکھا۔ کہہ رہی ہے تم نے بلایا ہے۔ میں نے نہیں بلایا۔ راہم کا جواب پڑھتے اس کے لب سختی سے بھیج گئے تھے۔ اس نے موبائل رکھ دیا، چھری بھی۔ میرے خیال سے اب آپ کو چلے جانا چاہیے، مڑ کر کہا۔ لہجہ کھردرا تھا، آنکھوں میں سختی اتری ہوئی تھی۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں محبت سمو کر پوچھا۔ پھر مجھے آپ کو اس گھر سے نکالنا پڑے گا۔ وہ ہنس پڑی۔ میرے اپنے گھر سے؟ فارس ضبط کی کچن سے باہر آ گیا۔ وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔
اس دن تم نے میری انسلٹ کی، میرا کیمرہ بھی توڑ دیا۔ اگر تم سے محبت نہ کرتی تو بہت برا بدلہ لیتی۔ وہ لمحے بھر کے لیے سکتے میں آیا تھا، اس نے بات ہی کچھ ایسی کر دی تھی۔ جائیے یہاں سے، اس نے تحمل سے دروازے کی طرف اشارہ کر دیا۔ تمہارا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں میں ٹھہرا رہتا ہے، اتنا چاہنے لگی ہوں کہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر تم ہو کہ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں اس ڈرامے کو حقیقت سمجھ لوں گا۔ پلیز آپ جائیے یہاں سے۔ اس کی آواز پہلے سے بلند اور زیادہ پتھریلی ہوئی تھی۔ علیزے لمحے بھر کے لیے تھمی۔ ڈرامہ؟ میری محبت کا مذاق اڑا رہی ہو؟ آزما کر دیکھ لو، میں تو تمہارے لیے اپنے خاندان سے بھی ٹکر لے سکتی ہوں۔ مجھے تم میں اور تمہارے خاندان میں کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اب آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ فارس، اس نے قریب آنا چاہا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ علیزے کو اپنا آپ جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بیگونیا ہاؤس میں تم راہم کی وجہ سے آتی رہی ہو، اس تک محدود رہو۔ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ یو، غصے سے کہہ کر جانے کے لیے مڑا۔ اگر وہ گھر سے نہیں نکل رہی تھی تو وہ خود ہی جانے کا تہیہ کر چکا تھا۔ فارس، پلیز میری بات تو سنو۔ اس نے آگے بڑھ کر راستہ روکتے اس کا بازو پھر شرٹ دبوچی تھی۔ فارس وجدان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ اپنا آپ چھڑاتا اسے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے دروازے تک لایا اور اسی صورت سے دروازہ کھول کر باہر دھکیل دیا تھا۔ اس نے کوئی لحاظ مروت نہیں رکھی تھی۔ دوبارہ یہاں کبھی مت آئیے گا۔ دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا تھا۔ علیزے اس کی اس حرکت پر صدمے سے گونگ کھڑی تھی۔ وہ خاموش اور ریزرو سا رہنے والا لڑکا اس قدر اشتعال میں آ گیا تھا جیسے سب بھسم کر دے گا۔ وہ اس کی محبت کا جواب اپنی نفرت کے تمانچے سے دے گیا تھا۔ علیزے شیرازی کا چہرہ غصے اور توہین سے سیاہ پڑ گیا۔ وہ ایک اونچے بڑے خاندان کی لڑکی، اس کا اپنی ہی نظروں میں تماشا بن گیا تھا۔ فارس کی یہ جرت! اس کا وجود شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسے غرور کس بات کا تھا آخر؟ کس زوم میں تھا وہ لڑکا؟ اسے سمجھا کیا تھا اسے؟ گھر جا کے وہ جلے پیر کی بلی بنی اپنے کمرے میں گھومتی رہی۔ اس کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی بے عزتی کے احساس کے تحت چلنے والی آگ بجھنے کا نام لے رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، نہ کبھی کوئی اسے نظر انداز کر سکا تھا، نہ کوئی بے عزت کر سکا تھا۔ اس نے خود کو فارس وجدان کے سامنے جھکا دیا تھا، اپنی عزت مٹی کر دی تھی۔ کسی طور اب یہ غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں تم سے میں تم سے اس بے عزتی کا بدلہ لوں گی کہ تم ساری عمر یاد رکھو گے۔ اس نے انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے فیصلہ کیا تھا۔ علیزے کہاں ہے؟ راہم گھر پہنچا تو پہلا سوال یہی کیا۔ جا چکی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھا تھا، سر آگے کو جھکا ہوا تھا، نوٹ بک پر قلم تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ کس لیے آئی تھی؟ کچھ بتایا اس نے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ راہم اس کی خاموشی سے الجھن کا شکار ہوتا کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ اسے علم تھا وہ علیزے شیرازی کی آمد سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ وہ پہلے اسے منع بھی کر چکا تھا۔ وہ پچھلے 2 ہفتوں سے نہیں آئی تھی، سو وہ بھی اس بات کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ نیچے جا کر گھر کا جائزہ لیا تو پھول ڈسٹ بن میں گرے ہوئے ملے۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر اس نے اپنی پیشانی مس لی، دوبارہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں۔ علیزے شیرازی اس کے خاندان کی لڑکی تھی، رشتے میں کزن۔ وہ اس واقعے کا کسی بھی طور کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جو آگ اس کے اندر جل رہی تھی اسے خود تک ہی محدود رکھنا چاہتا تھا۔ شیرازی خاندان سے اس کی نفرت علیزے شیرازی کی اس حرکت کے بعد مزید بڑھ چکی تھی، مگر وہ خود کو ضبط کیے بے پرواہ سا نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راہم اسے دیکھ رہا تھا، اس کے تاثرات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے علیزے کو کال کی تو اس کا موبائل بند ملا۔ جانے کیا بات تھی، اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے علیزے شیرازی دوبارہ بیگونیا ہاؤس نہیں آئی تھی، نہ ہی اس نے راہم آفاق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔
علیزے ایک ماہ کی چھٹیوں پر امریکہ چلی گئی تھی۔ حالانکہ نبیلہ شیرازی چاہتی تھی وہ ان کے ساتھ پاکستان جائے، مگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ اپنے بدلے اور انتقام کے لیے اس کا امریکہ جانا ضروری تھا۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی اعظم شیرازی اور نبیلہ شیرازی کے درمیان اس کے اور حماد کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ معاملات تقریباً طے تھے۔ دسمبر تک باقاعدہ منگنی ہونی تھی۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس نے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ایک رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ شروع سے ایسی تھی، نڈر اور بے باک۔ جہاں جذبات اور عزت کی بات ہوتی، وہاں کسی طور وہ سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ معاف کرنا تو جیسے اسے سیکھا ہی نہیں تھا۔ سزا یا انتقام سے آگے اس کی سوچ اور کہیں نہیں جاتی تھی۔ وہ امریکہ میں پورا ایک ماہ رہی، اور اس دوران وہ خود کو بھجا بھجا سا اور بہت دکھی پوز کرتی رہی۔ حماد اس کے لیے بہت حساس تھا۔ وہ اسے روز ہی باہر لے جاتا تھا تاکہ اس کا موڈ فریش ہو۔ جمیلہ داؤد بھی اس کے بہت فکر کرتی تھیں۔ اعظم شیرازی کی تو وہ ویسے بھی بہت لاڈلی تھی۔ جانے سے 2 روز پہلے اس نے اعظم شیرازی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس دن جمیلہ داؤد اور ہارون شیرازی کسی دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ حماد بھی گھر پر نہیں تھا۔ یہ اچھا موقع تھا۔ وہ اطمینان سے ان سے سب کہہ سکتی تھی۔ اس وقت وہ اپنے آفس روم میں بیٹھے کچھ فائلیں دیکھ رہے تھے جب وہ دستک دے کر ان کے کمرے میں آئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ ان کے سامنے بیٹھ کر خود پر ایک دکھ اور کرب کی سی کیفیت طاری کی رہی، یوں ظاہر کرتی رہی جیسے اسے ان سے بات کرنے میں دشواری ہو رہی ہو۔ پھر اسے یوں ظاہر کیا جیسے ان کی ہمت دلانے پر اسے کچھ حوصلہ آ گیا ہو۔ اس نے کھول کر بتا دیا کہ وہ حماد شیرازی کے ساتھ اپنے اس رشتے پر راضی نہیں ہے۔ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ اعظم شیرازی کچھ دیر تک اسے ساکت نگاہوں سے دیکھتے رہ گئے۔ انہیں اس لڑکی کی جرت پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ سے کچھ کہنے کے بجائے ان سے بات کر رہی تھی۔ اعظم شیرازی خاندان کے بڑے تھے۔ حماد کے ساتھ اس کے رشتے کا فیصلہ ان کا تھا۔ وہ ان کی ہی پسند تھی۔ راحم آفاق بھی ان کا ہی آدمی تھا۔ وہ اسی طرح ہی اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتی تھی۔ آفس روم کے دروازے کے اس پار دستک دیتا حماد اپنی جگہ تھم گیا تھا۔ اس کا یہ اعتراف اس کے حواسوں پر بجلی بن کر گرا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی۔ دونوں ساتھ پلے بڑے تھے۔ وہ اس کے لیے بہت اہم تھی۔ وہ اسے محبت کرتا تھا اور دادا کے اس فیصلے کو اس نے دل سے قبول کیا تھا۔ کون ہے وہ؟ ضبط کر کے انہوں نے تحمل سے وہی سوال پوچھا تھا جو سوال وہ چاہتی تھی اس سے پوچھا جائے۔ راحم آفاق ایک جانا پہچانا نام تھا۔ وہ اس کے ذریعے اس لڑکے تک پہنچ سکتے تھے۔ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے ساتھ افیئر چلانے والوں کا حشر بگاڑ سکتے تھے۔ اسے کوئی عام سا بدلہ، کوئی عام سی سزا نہیں چاہیے تھی۔ اب وہ تفصیلات میں جا رہی تھی۔ گزشتہ 1 سال سے وہ راحم کے بھائی فارس وجدان کے ساتھ رابطے میں تھی۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا۔ علیزے شیرازی اس اجازت کے لیے آئی تھی۔ میری خوشی اور رضا بھی اسی میں ہے۔ میں اس کے ساتھ ہی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اعظم شیرازی شدید صدمے میں بیٹھے تھے۔ دروازے کے اس پار حماد بھی پتھر ہوا کھڑا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ غصے کے عالم میں محض اتنا ہی کہہ سکے۔ میں جانتی ہوں آپ کا فیصلہ ہم سب کے لیے مقدم ہے۔ مجھے آپ کی عزت کا بھی احترام ہے، پر بابا یہ میرے دل کا معاملہ ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں میں اس سے بہت محبت کرنے لگی ہوں اور اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ایک بار اس سے مل لیں، اگر علیزے، انہوں نے ایک دم سے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا تھا۔ شاید وہ لڑکی ہوش میں نہیں تھی۔ اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی تھی۔ انہیں اس کی یہ کوئی شرارت، کوئی مذاق لگا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اتنا تو وہ اسے جانتے تھے۔ مگر جس طرح رو رو کر وہ ان سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ فارس وجدان، حال ہی میں وہ لڑکا 18 برس کا ہوا تھا اور اس نے ابھی سے یہ کھیل شروع کر دیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہوا، پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔
ان کی آنکھوں میں غضب کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ علیزے کا خیال تھا شاید وہ اس لڑکے سے متعلق اس سے مزید سوال پوچھیں گے، مگر وہ کچھ بھی پوچھ نہیں رہے تھے۔ ضبط کرتے ہوئے انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ چاہتے تھے علیزے وہاں سے اٹھ جائے۔ آج تو جو تم نے کہہ دیا سو کہہ دیا، آئندہ ایسی کوئی بھی بات کرنے کی جرت مت کرنا۔ میں سمجھوں گا تم نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ دسمبر میں تمہاری اور حماد کی منگنی ہے، انہوں نے حتمی لہجے میں کہہ دیا۔ ان کی نظروں سے بچ کر اس نے ایک جانچتی ہوئی نگاہ ان پر ڈالی، اندازہ لگانے کی ایک کوشش کی کہ وہ فارس نامی اس لڑکے کے ساتھ کیا کر سکتے تھے۔ پھر اسی معصومیت اور دکھ بھرے تاثرات کے ساتھ آنسو صاف کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ حماد اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ فارس وجدان، اس کا دماغ جیسے پھٹنے کو تھا۔ اس کے اندر باہر آگ سی جل اٹھی تھی۔ جس لڑکی سے وہ محبت کرتا تھا، جسے اپنا ساتھی بنانا چاہتا تھا، اسی کزن کے ساتھ فارس وجدان نے افیئر چلا دیا تھا۔ آج وہی علیزے اس کے دادا کے سامنے بلا خوف و خطر اسی محبت کے لیے رو رہی تھی۔ فارس وجدان تو پاکستان میں تھا، لندن میں کیا کر رہا تھا؟ اس کے دادا نے ابھی تک اسے اپنی کفالت میں رکھا ہوا تھا۔ ہو کیا رہا تھا آخر؟ اس کے اندر کا غصہ تھا کہ کسی طور کم ہی نہیں ہو رہا تھا۔